یہ کہانی ہے جنگل میں رہنے والے ایک مگرمچھ کی، جس کا نام ننو مگرمچھ تھا۔ ننو مگرمچھ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ننو جنگل میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن ننو کے پاس اس کی دوست چونٹی آئی، جس کا نام لال چونٹی تھا۔ لال چونٹی ننو کی بہت ہی زیادہ اچھی دوست تھی۔ چونٹی ننو کے پاس آئی اور کہنے لگی، ننو کیسے ہو تم؟ کتنے دن ہو گئے ہیں، تم مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے اور نہ ہی تم نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ میں بہت پریشان ہو رہی تھی اور تم سے ملنے آ گئی۔ ننو بولا، میں ٹھیک ہوں، میں بہت اداس رہتا ہوں آج کل، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ اکیلا رہتا ہوں۔ میرے ممی پاپا بھی میرے پاس نہیں ہیں۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر کے اپنا گھر بساؤں اور جو میں اکیلا رہتا ہوں یہ اکیلا پن ختم ہو جائے۔ لال چونٹی بولی، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہم دونوں مل کے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہم آج سے ہی چلتے ہیں اور تمہارے لیے بہت ہی پیاری سی لڑکی ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم تمہاری سے شادی کروا سکیں اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ سکو۔ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہاری دوست ہوں اور تمہارے مشکل وقت میں کام آؤں گی، تم پریشان نہ ہو۔ ننو مگرمچھ بولا، سچ؟ کیا ہم واقعی لڑکی ڈھونڈنے جائیں گے؟ ہوئے ہوئے میں تو بہت خوش ہوں، چلو چلو ہم جلدی چلتے ہیں اب۔ اس کے بعد ننو اور لال چونٹی جنگل کے راستے سے ہوتے ننو کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنے کے لیے گئے۔ لال چونٹی بولی، ننو تم پریشان نہیں ہو، دیکھنا تمہیں ایک بہت زیادہ اچھی لڑکی ملے گی اور بہت جلدی تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ ننو بولا، چھوٹی چونٹی تمہارا بہت شکریہ، تم میری مدد کر رہی ہو، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا ننھی چونٹی۔ کچھ دیر بعد ننو اور لال چونٹی جنگل کے بہت ہی زیادہ خوبصورت حصے میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ گلابی رنگ کی لال مگرمچھلی وہاں پہ رو رہی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی غور سے اسے دیکھنے لگے۔ ننو لال چونٹی کو بولا، ارے وہ دیکھو کتنی پیاری لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ لال چونٹی تم نے دیکھا کتنی پیاری ہے، پر کیوں وہ رو کیوں رہی ہے؟ چونٹی تمہیں لگتا ہے مجھے اس سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ اس کے بعد ننو لال مگرمچھلی کے پاس گیا۔ ننو نے وہ گلابی مگرمچھلی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو اور اس گھنے جنگل میں وہ بھی اکیلی؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں یہ جنگل بہت خطرناک ہے، یہاں پر انسان بھی آتے ہیں اور اگر وہ تمہیں مار دیں تو تم یہاں پر اکیلی کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ ننو کے بار بار پوچھنے پر گلابی مگرمچھلی نے بتایا کہ اس کے ماں باپ گزر چکے ہیں، وہ اکیلی اس جنگل میں اب رہتی ہے۔ چونٹی بولی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ میرا ننو دوست ہے، تم اس کی دوست بن سکتی ہو۔ اگر تم چاہو تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو، ہم تمہیں اپنے گھر میں رکھیں گے، جس جنگل میں ہم رہتے ہیں ہم وہاں پر تمہیں رکھیں گے۔ ننو ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اس کے بعد ننو، گلابی مگرمچھلی اور وہ چونٹی واپس اپنے جنگل کی طرف آنے لگے۔ اس کے بعد وہ تینوں جنگل میں آ گئے۔ چونٹی بولی، ننو اب میرا کام ختم ہوا، میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب تم دونوں بہت خوش رہو اور جب مجھے کبھی موقع ملا تو میں ملنے آؤں گی۔ ننو بولا، تھینک یو چینٹی دوست، تم نے میری بہت مدد کی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور ہاں اگر زندگی میں مجھے کبھی بھی موقع ملا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیوں نہ کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو، تم نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد لال چونٹی اپنے گھر کو واپس جانے لگی۔ وہ دل میں بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ اس نے اپنے دوست ننو کی مدد کی، اب اس کا دوست ننو کبھی بھی اکیلا نہیں رہے گا، وہ بہت ہی زیادہ خوش رہے گا۔ ننو اور گلابو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے، وہ جنگل کے بہت زیادہ خوبصورت حصوں میں جاتے اور اپنا زیادہ تر وقت وہاں پر گزارتے۔ ننو گلابو کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اب تو جیسے مانو ننو کو گلابو سے پیار ہو گیا، کیوں نہ کہ گلابو اسے بہت ہی زیادہ پیاری لگنے لگی تھی۔ ایک دن ننو گلابو سے بولا، گلابو تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، گلابو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
میں چاہتا ہوں ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ گلابو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں گلابو۔ گلابو بولی، مجھے بھی تم بہت اچھے لگتے ہو۔ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم دونوں اب شادی کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ ننو، تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھے ہو، تم دل کے بہت صاف ہو، کیوں نہ کہ تم نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی۔ اس کے بعد ننو اور گلابو نے آپس میں شادی کر لی۔ وہ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن گلابو نے ننو کے لیے بہت ہی زیادہ کھانا بنایا تھا۔ اس نے بہت ہی لذیذ کھانے بنائے اور وہ جنگل کے بہت ہی زیادہ خوبصورت حصے میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ اسی وقت لال چونٹی دوڑی دوڑی اور بولتے بولتے انہیں آوازیں دیتے ہوئے، ننو 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 تم کہاں ہو؟ ننو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں ننو۔ ننو بولا، کیا ہے لال چونٹی، میں ادھر ہوں، کیا بات ہے؟ تم کس طرح سے مجھے آوازیں دے رہی ہو اور تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں؟ تم کچھ تو سوچو لال چونٹی، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ گلابو بولی، کیا ہے لال چونٹی، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور ہاں تم اب ننو ننو کہنا چھوڑ دو، تم ننو کی جان چھوڑ دو۔ ننو تمہارا دوست نہیں ہے، بلکہ ننو اب میرا ہے، وہ صرف اب میرا۔ ننو لال چونٹی سے بولا، لال چونٹی اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہم پارٹی کر رہے تھے، اتنا انجوائے کر رہے تھے اور تم نے آ کے ہمارا سارا موڈ خراب کر دیا۔ لال چونٹی اب تم مجھے نظر نہ آنا، اور ہاں سنو، تم میری کوئی دوست نہیں، تم سے دوستی نہیں ہے میری۔ تم دیکھو کتنی چھوٹی سی اور میں دیکھو کتنا بڑا ہوں۔ اس کے بعد لال چونٹی بیچاری بہت شرمندہ ہوئی اور بہت زیادہ اداس ہوئی۔ لال چونٹی وہاں سے اداس ہو کر اپنے گھر کو واپس آنے لگی۔ راستے میں جب لال چونٹی اپنے گھر کو واپس آ رہی تھی، وہ اس قدر پریشان تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے دریا میں آ گئی اور دریا پر چلنے لگی۔ اسے ابھی معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ پانی میں چل رہی۔ بیچاری ننھی چونٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گئی اور وہ دریا میں بہنے لگی۔ ننھی چونٹی جب دریا میں بہہ رہی تھی تو وہاں پر ایک ٹڈا اڑ رہا تھا۔ وہ سارا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ چونٹی کے لیے دکھی ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ چونٹی دریا میں بہہ جاتی اور مر جاتی، ٹڈا جلدی سے آیا اور چونٹی کو کھینچ کے باہر لے جانے لگا۔ ٹڈا چونٹی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور لا کے اس کو زمین پر لیٹا دیا۔ کافی دیر تک ٹڈا چونٹی کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو رہا تھا کہ چونٹی کہیں مر تو نہیں گئی۔ ٹڈا ننھی چونٹی سے بولا، لال چونٹی، اور ننھی چونٹی، پیاری چونٹی، اٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد لال چونٹی اٹھ گئی۔ ٹڈے نے اس کو وہ سارا ماجرا بتایا کہ وہ پانی میں بہہ رہی تھی اور ٹڈے نے اس کو کیسے بچایا، اور ٹڈا کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم مجھ سے ڈرو نہ، اگر تم چاہو تو میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں۔ لال چونٹی نے ٹڈے کو اپنی وہ ساری کہانی سنائی جس سے وہ ہو کے آ رہی تھی۔ چونٹی نے بتایا کہ اس کا ایک دوست ننو تھا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص رہتے تھے۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک لڑکی آ گئی جس کی وجہ سے اس نے چونٹی کو چھوڑ۔ ٹڈا بولا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں، اور ہاں میں زندگی میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ٹڈا اور چونٹی آپس میں بہت ہی زیادہ اچھے دوست بن گئے تھے۔ ٹڈا چونٹی کو اپنی کمر پر بٹھا کر پورے جنگل کی سیر کروانے لگا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دوستی کر کے بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ نتیجہ یہ کہ ضروری نہیں زندگی میں ہمیشہ اپنے ہی کام آئے، بلکہ کبھی کبھی غیر لوگ بھی ہمارے بہت زیادہ کام